अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 आज भी हम लेकर आए हैं गांधी साहब को ही। आज थोड़ी डिफरेंट उनकी गुफ्तगू है। आज उनकी गुफ्तगू है शैतान के ऊपर। तो मैं पहले नहीं बताता हूँ, मगर इस बार मैंने सुना है पहले सही से, तो आप लोगों के साथ से पहले भी सुन लिया है। अब आप लोगों के साथ सुनता हूँ, उसके बाद अपने कमेंट्स इस पर पेश करता हूँ। तो गांधी साहब, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, स्कॉलर हैं, डिफरेंट माइंड है, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट सोच है, और उनको एक डिफरेंट ऑडियंस सुनती है। जो सो कॉल्ड हमारे हजरात हैं जिन्होंने इस्लाम पे रिसर्च बहुत की हुई है, जिनको हम सो कॉल्ड मौलवी कहते हैं, तो उनका थोड़ा सा इख्तलाफ होता है गांधी साहब से। मगर गांधी साहब को आज की जनरेशन में जो है वो थोड़ा सा, मतलब इट्स अ, मैं क्या कहूँ कि अल्फाजात मेरे पास कम है, मगर लेटेस्ट मौलवी, कुछ इस तरह का टाइप साइंटिफिक मौलवी लोग इस तरह का उनको ख़िताब भी देते हैं। तो लेट्स सी, पहले गांधी साहब को सुनते हैं, फिर अपने कमिट्स। सर, हमारे माशरे में एक बच्चे को इब्तदाई से खुदा का कुछ ना कुछ तारुफ हासिल हो जाता है। शुरू में वालिदैन से, फिर स्कूल में, मसाजिद में, और फिर खुदा अगर तौफीक दे तो कुरान मजीद पढ़कर, असातिज़ा से कुछ सीख कर, खुदा की सिफ़ात, उसकी सुनन जानकर एक शख्स किसी न किसी दर्जे में खुदा की पहचान हासिल कर लेता है। मगर इसके बरक्स शैतान के हवाले से ये काम नहीं होता। अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि शैतान कौन है, वो हमारे साथ कैसे मामलात करता है, उसकी क्या हुदूद हैं। हम इस बात का कैसे तयन करें कि आया कि कोई काम हम अपने ख्वाहिशात, जज्बात की रौ में बहकर कर रहे हैं या शैतान की उसमें कोई दराअंदाज़ी है। और चूँकि हम ये चीज़ें नहीं जानते तो इससे कुछ मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं हमारे जहनों में, और जब हमें यही नहीं पता होता कि हमारे मद्दे मुकाबिल कौन है तो हम उसका मुकाबला भी दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आप शैतान के हवाले से कुछ गुफ्तगू करके उसका हमें कुछ तारुफ दें। लफ्ज़ शैतान एक इसमें सिफत है, यानी ये किसी ख़ास शख्स या ख़ास मखलूक का नाम नहीं है, ये इसमें सिफत है। वो लोग जो खुदा के मुकाबले में सरकशी इख्तियार कर लें, उनको अरबी ज़ुबान में शैतान भी कहा जा सकता है और तागूत भी कहा जा सकता है। वो भी तुग़यान से है, ये शैतान है। तो सरकशी और तमर्रुद इख्तियार करने वालों के लिए ये इसमें सिफत या एक एडजेक्टिव है जो अरबी में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तमर्रुद और सरकशी मैं इख्तियार करूं, आप करें, कोई इंसान करे, कोई फरिश्ता करे, कोई जिन करे, सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, सब के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए शैतान को कोई अलग मखलूक नहीं समझना चाहिए इस तरह से। ये तो एक सिफत है, जिसमें भी पैदा हो जाएगी उसको शैतान कहा जा सकता है। हमारे देहात में तो गधे को भी कहते थे। तो इसलिए ये एक सिफत का इजहार है, वो आप किसी के बारे में भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इब्लीस जिसको कहा जाता है जी, उसकी हकीकत कुरान से समझ लेनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया की पैदा की होगी तो हमसे पहले जो मखलूक़ात इसमें बनाई गई उनमें फ़रिश्ते हैं। हम नहीं जानते कब, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह की एक मखलूक है और इरादा और इख्तियार रखने वाली मखलूक़ात में सबसे बुलंदतर मखलूक है, सबसे बरतर मखलूक है। उसके बाद जिन्नात है, और जिन्नात भी इस लिहाज से बरतर हैं कि वो मादे की जो एनर्जी की फॉर्म है उससे बनाए गए हैं। ठीक है। जैसे फरिश्तों के बारे में बाज़ रवायतों से मालूम होता है, ख़ास तौर पर जो कदीम साहिब की रवायतें हैं कि वो इसी मादे की नूर की सूरत है उससे बनाए गए। कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से दो चीज़ें सादिर होती हैं जिससे तख्लीक का अमल शुरू हो जाता है, एक कौल और दूसरे रूह मिन हो। तो फरिश्ते और रूह है। ठीक है। बहरहाल ये तीनों मखलूक़ात इस दुनिया में रही हैं, यानी उसके बाद इंसान बना दिए गए। तो इंसानों को जब इस दुनिया में ज़िंदगी शुरू करने के लिए कहा गया
تو اس میں ایک امتحان برپا ہوا. وہ امتحان کس لیے برپا کیا گیا؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس کا ذکر ہوا ہے تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آدم کی یا انسان کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا، اس کو تعلیم دینے کے لیے. امتحان یہ تھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، خلقت کے لحاظ سے وہ سب سے برتر مخلوق نہیں ہے. یعنی فرشتے سب سے برتر ہے، اس کے بعد جنات ہے، اس کے بعد انسان بنایا ہے. اور اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ان کی خلقت کا مادہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ان کی حیثیت ہے. تو برتر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے سے اس کمتر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. یہ امتحان تھا، اطاعت کا امتحان. اطاعت کا امتحان ظاہر ہے کہ اسی طرح لیا جاتا ہے کہ جس میں آدمی کے پاس تمرد کی وجہ موجود ہو. ورنہ تو اطاعت کے کیا معنی ہے؟ یعنی تمرد کی وجہ یا سرکشی کی وجہ یا انحراف کی وجہ کبھی خواہش ہوتی ہے، کبھی جبلتوں کے وفور سے آدمی یہ کرتا ہے، اور انانیت، اور اسی طرح سے بعض دوسری چیزیں. تو فرشتوں نے اس میں اپنی کوئی تحقیر نہیں سمجھی. انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جیسی بھی برتر مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے وہ کسی اونٹ کے سامنے، کسی مٹی کے ڈھیر کے سامنے کہے تو ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے. انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، سب کے سب جھک گئے. لیکن ابلیس تیار نہیں ہوا، اور ابلیس کا نام پرانے صحیفوں میں عزازیل آتا ہے. یہ اسی طرح کا نام ہے جیسے جبریل، میکائیل، اس طرح کے نام ہیں. اس موقع کے اوپر اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں برتر ہوں، اور یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور میری انا کو چیلنج کیا گیا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو راندہ درگاہ کر دیا. لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے اپنا انتقام لینے کی مہلت دی جائے تو مہلت دے دی گئی. ٹھیک ہے، جاری رکھو اپنے اس مشن کو. یعنی جب قیامت ہوگی تو جنہوں نے بھی انجام کو پہنچنا ہے، انسانوں نے بھی پہنچنا، اس وقت ہم دیکھ لیں گے. اس سے گویا جنوں کے ہاں سے اس کشمکش کی ابتدا ہوئی. ٹھیک. اب انسان پر آ جائیے. انسان کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس کے اندر دونوں طرح کے داعیات رکھ دیے گئے. اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، یعنی تقویٰ اور فجور. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہ اپنی جبلتوں کو پابند کر کے سرکشی سے بچ سکتا ہے اور وہ سرکش بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں، فجور سرکشی اور تقویٰ حدود کی پابندی، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب انسان جب برائی کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے باطن کے اس دائیے کو کنٹرول نہیں کر پاتا، یا جانتے بوجھتے اپنے ارادے سے اس میں بہہ جاتا ہے، اپنی باغ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو برائی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. لیکن برائی کی ابتدا ہو جائے یا اچھائی کی، دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان میں تو دونوں کے داعیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دیکھتے ہیں، پہلے انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی برائی کے راستے پر کتنے عزم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ پھسل گئے، وقتی طور پر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ یعملون بسوء بجہالہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد آدمی کو احساس اور وہ باز آ جائے. نیکی میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی آدمی پہلے خواہش کرتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں دو مخلوقات کی تائید آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی نیکی ہے تو فرشتوں کی تائید، اور یہ چونکہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. جی، جیسے کہ غامدی صاحب کو سنا، اس بار ان کے تھاٹس بہت اچھے لگے، ان کی سوچ بہت اچھی لگی، ان کی بات بہت اچھی لگی، اور سمجھ آنے والی بات تھی. اٹس ایزی کہ شیطان جو ہے اس کا پہلے نام عزازیل تھا، ابلیس بعد میں ہوا جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اس کے بعد اس کو ابلیس کا نام ملا، کیونکہ عزازیل لائک میکائیل، لائک جبرائیل، ایک فرشتے سے ملتا جلتا نام ہے. تو جب اس کی ڈیزگنیشن چینج ہوئی اور وہ
اس نے ایکسیپٹ کی شیطانیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو بہکائے گا، تو پھر اس کا نام بھی چینج ہو گیا، اس کی ڈیزگنیشن بھی چینج ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چینج کر دیا اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے فل اتھارٹی کے ساتھ اس کو دنیا میں چھوڑا کہ وہ ہم لوگوں پہ غالب آئے اور کرے، اور اللہ نے پھر بولا جو میرا بندہ ہے وہ میرا رہے گا، جو تیرا ہے وہ تیرا ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک چیز اور ہے، یہ جو شیطان بنا کیوں بنا؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت گزار نہیں تھا، اس سے زیادہ تو عبادت گزار کوئی نہیں تھا، یہ سننے میں آتا ہے بڑے لوگوں سے، اور اس نے کائنات کے ہر ذرے پہ سجدہ کیا ہوا تھا، اللہ کی عبادت اس نے اتنی کی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مگر جو ہمارے لیے سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ شیطان بنا نافرمانی سے، عبادت کی وجہ سے نہیں بنا، حقوق کی وجہ سے نہیں بنا، یہ کسی اور چیز سے نہیں بنا، یہ نافرمانی سے بنا ہے، جسٹ نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے بولا تھا آدم کو سجدہ کر، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور نافرمانی کی، نافرمانی کرنے کے بعد شیطان بن گیا، اور شیطان بننے کے بعد آج تک اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے دوزخ ہے، جلے گا زندگی بھر، جبکہ دوزخ اور جنت اس نے پہلے ہی گھوم لی ہے ساری، اس کو تو ہم سے زیادہ جنت کی لالچ ہونی چاہیے مگر اس کو نہیں تھی، دیٹس وائی۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان خراب ہوتا ہے، یہ بھی نافرمانی کی وجہ سے خراب ہوا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ فطرہ، نہ عطیہ، نہ مدد، کچھ بھی نہیں، صرف نافرمانی۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے دعا کریں آپ اور میں نافرمانی میں نہ جائیں اس دنیا سے۔ ویسے تو ہم اللہ معاف کرے اتنے اچھے لوگ ہیں نہیں، مگر پھر بھی کوشش کریں کہ رائٹس پورے کریں، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس پہ پورے اتریں، پورے بھی نہ اترے تو پاسنگ مارکس لے کے اتریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور اپنی جنت میں جگہ دے، سارے مسلمانوں کو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔